سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كلمة لا إله إلا الله تنفع من قالها ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استخفاف بحقها؟ قال: ترى رجلا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو أحكام دينه فلا يرده، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمانے کے بعد بے حساب نعمتیں دی اور ان نعمتوں سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو ان نعمتوں کی قدر ہو، وہ اس کی عظمت کو سمجھتا ہو، اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کی قیمت نہیں سمجھتا، جو اس کی قدر نہیں سمجھتا. ہم جو ایمان اور کفر تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. کفر کا اصل معنی جو ہے وہ ناشکری ہے. شکر کی ضد کفر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کفر تو بت کو پوجا کرنا کفر ہے. نہیں، وہ تو شرک ہے، اس کو شرک کہتے ہیں. کفر جو ہے وہ شکر کی ضد ہے. کفر کیا ہے؟ شکر کی ضد ہے. ناشکرا کفر کہیں گے ہم، ناشکرا جو کسی نعمت کی قدر نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہے، جس شخص کے اندر جتنا بھی اس نعمت کی قدر ہوگی، جتنا وہ اس نعمت کی قدر کرتا ہوگا، اتنا ہی وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. اس نعمت سے وہ متمتع ہوگا، اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ نعمت اس کے لیے مفید ہوگی، وہ نعمت اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی، اضافہ اس میں برکت ہوتی جائے گی، جتنا اس کے اندر اس نعمت کی قدر ہو. ایک بڑے عالم نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت، شیخ سے فیض پہنچنے کے لیے، اپنے شیخ سے فیض پہنچنے کے لیے، اپنے شیخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ وہ کون سی بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے یا جس کے سہارے یا جس کی برکت سے جو ہے آدمی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ فیض پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا عظمت. کسی چیز کو آپ عظیم سمجھیں گے تبھی آپ کو جو ہے اس سے فیض پہنچے گا. اب یہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف شیخ سے فیض اٹھانے کے لیے، کہ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے استفادہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر چیز میں یہ جو ہے یہ نسخہ ہے کہ جتنا اس کی عظمت ہوگی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. پھر انہوں نے پوچھا کہ محرومی، آدمی محروم کیوں ہوتا ہے؟ کس وقت ہوتا ہے؟ کون سی بات، کون سی خصلت، کون سی کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے
کہ آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو کہا اسی کی ضد استغفار، یعنی اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گٹھیا سمجھنا، اس کو معمولی سمجھنا۔ ایک آدمی جو ہے کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس اس کی صحبت میں رہے اور اس کے دل میں ان کی عظمت نہ ہو، وہ اس کو معمولی سمجھتا ہو، وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہے بڑا عالم، ہے بڑے ولی، ہے بڑے اللہ والے، لیکن طالب جو ہے اس کے پاس جو گیا ہے وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی میں جو ہے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین جو پہلے جو گزرے ہیں، وہ کتابوں کی اتنی وہ جو ہے عظمت، اتنا احترام، اس کی اتنی عظمت ان کے دل میں ہوتی تھی کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں تو اس کے بیچ میں جو متن ہوتا ہے کنارے کنارے حاشیہ لکھا ہوتا ہے، نوٹس، جس کو آپ نوٹس کہہ سکتے ہیں، حاشیہ لکھا ہوتا ہے۔ تو کتاب کو یوں گھما کر وہ حاشیہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کتاب کو وہیں رکھ کر خود چاروں طرف گھومتے تھے۔ کتاب کی وہ عظمت تھی ان کے اندر، تبھی جا کے انہوں نے اس کتاب کا جو ہے جوز، اس کا نچوڑ جو انہوں نے حاصل کر لیا، اس کا نور انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ ہر چیز میں آپ آگے اسی کو جو ہے دیکھتے جائیے، کسی بھی چیز میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اگر صحت کی وہ عظمت، اس کی قدر اگر اس کے اندر ہوگی، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو اس کی قدر ہی نہ ہو تو مضر صحت چیزیں وہ استعمال کرتا جاتا ہے، اپنی صحت کو مختلف چیزوں کے ذریعے وہ برباد کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مریض بن جاتا ہے، جب وہ بیڈ پر پہنچتا ہے، تب وہ پچھتاتا ہے، اوہ میں نے کیا کیا، میں نے کتنی قیمتی چیز گنوا دی، کیا چیز کھویا میں، اللہ نے مجھے کیا دیا تھا، میں نے کتنی بے قدری کی اور کس طرح کھویا۔ اسی طرح سے یہ دین کے معاملے میں بھی جو ہے یہ کفر کا لفظ، جس کو میں نے پہلے بتایا کہ شکر کی ضد ہے۔ ایمان نہ لانے والے کو کافر اسی لیے کہا کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کی نعمتوں سے وہ متمتع ہوتا ہے، اس کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی نعمتوں میں دن رات جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا رہتا ہے، اور اس کے بعد پوجا کرتا ہے دوسرے کی، اسی کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ جو اس کا منعم ہے، جو اس کو زندگی دینے والا، جو اس کو صحت دینے والا، جو اس کو جان دینے والا، جو اس کو عقل دینے والا، جو اس کو روح دینے والا، دنیا کی ساری نعمتیں دینے والا جو ہے، اسی کی وہ نہیں مانتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے، ناشکرے۔ سورہ رحمان پڑھیے ایک آیت کے بعد، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے صفت رحم کی وجہ سے، اپنی رحمت، بے پناہ رحمت کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا۔ یہ اپنے تمام صفات میں سے اس صفت کو سورہ کے شروع میں ہی لایا، الرحمن، میں رحمان ہوں، بے انتہا رحمت والا ہوں، تبھی میں نے تم کو قرآن دیا اور قرآن پڑھنا سکھایا۔ اندازہ لگائیے، یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ بھائی اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی قدر کرو کہ تمہیں قرآن والا بنایا، قرآن پڑھنا سکھایا۔ کتنے ہم سے زیادہ عقل مند، کتنے ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ، کتنے ہم سے زیادہ بڑے بڑے حیرت انگیز ذہن رکھنے والے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بارے میں، ان کو کچھ خبر نہیں، مجھے کس نے پیدا کیا کچھ پتہ نہیں، مجھے کس کی عبادت کرنی ہے، مجھے دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ ہو کر کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ کتنی بڑی نعمت دے دی کہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دے دیا، میری رحمت کا تقاضا ہوا۔ پھر اس کے بعد نعمتوں کا سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے خلق الانسان من صلصال کالفخار، آگے جو ہے پھر تمہارے جنتیں بنائے، تمہارے نہریں بنائے، تمہارے سورج بنائے، ان سب ہر ایک نعمت کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہاں کہاں ناشکری کرو گے میرے بندے، کہاں کہاں ناشکری کرو گے، کس نعمت کا تم انکار کرو گے، کس نعمت کے بارے میں تم کہو گے کہ یہ جو ہے اللہ کا نہیں، یہ میں نے خود کیا ہے، میرا خود حاصل کیا ہوا ہے، یا مجھے کسی دوسرے نے دیا ہے۔
ایک ایک نعمت کا ذکر اور ایک ایک نعمت کے بعد کہتا ہے میرے بندے کہاں تک ناشکری کرو گے، کب کب ناشکری کرو گے، کتنے تم نافرمانی کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان تمام نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت جو سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے. اب اس کی قدر نہیں. میں نے پہلے بتایا کہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب ناقدری کرتا ہے، عظمت نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. ایک قصہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ جو ہے لکھنؤ کا نواب جو ہے نواب واجد علی شاہ، وہ رات کو جو ہے نکلتے تھے کبھی دیکھنے کے لیے عوام کی خیبر خیریت دیکھنے کے لیے. تو ایک ٹانگے میں بیٹھا، ٹانگے پہ سوار ہوا اور وہاں پر ایک دوسرا سواری بھی تھا، اس سے باتیں کرنے لگے. پوچھا کہ بھائی آپ کے وہ نواب صاحب کیسا آدمی ہے وہ؟ بس اب تو اس نے شروع کر دیا خوب کھچائی کرنا شروع کر دیا، بہت کچھ بیان کر دیا. اس کے بعد اس نے وہ سگریٹ پیتا تھا، وہ سواری جو ہے اس نے کہا آپ کے پاس ماچس ہے؟ میں نے کہا میرے پاس نہیں، ٹانگے والے کے پاس ہوگی. اس نے ٹانگے والے نے ماچس دے دیا. ماچس جلایا تو دیکھا یہ تو نواب صاحب بیٹھے ہیں. اب تو اس کے ہاتھ پہ ڈھیلے ہو گئے. ماچس کی روشنی میں دیکھ لیا میرے بغل میں جو صاحب جن کو میں سنا رہا تھا خوب، وہ تو خود نواب صاحب بیٹھے ہیں. اب بیچارے کی حالت غیر ہو گئی. اب یہ تسلی دے رہا، گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں. اب یہ بیچارہ پریشان، اب کانپ رہا، ہاتھ پہ کانپ رہا. تو کہتے ہیں بھائی ہوا کیا، آخر بات کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں تھا، ابھی تک اس کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے جو ہے مزے سے تھا. اب اس کی عظمت کا پتہ ہو گیا، اب حالت غیر ہو گئی. عظمت جو ہے ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان کی عظمت نہیں ہے. کسی کے گھر میں اگر سونا ہے، ایک دیگ جو ہے سونے کا بنا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سونے کا ہے، تو ہے بہت دنوں سے ہے، گھر میں ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں پھینک کے رکھا ہے. لیکن کسی دن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونے کا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو پھینک کے رکھیں گے کہیں؟ اب اس کی عظمت دل میں آ گئی، اس کی قیمت پتہ چل گیا. ارے یہ تو یہاں پھینکنے کی چیز نہیں، یہ تو چولہے پر چڑھانے کی چیز نہیں، یہ سونا ہے، خالص سونا. اب اس کی عظمت دل میں آ گئی. ہمارے پاس سونا اور چاندی اور جواہرات اور ڈائمنڈ اور جتنی قیمتی چیزیں، اس سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اور اس کی عظمت کا ہمیں خبر نہیں، اس کی قدر نہیں، اس کی ذرہ برابر ہمیں قدر نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے کلام پاک میں بہت زیادہ سنایا ہے، بہت زیادہ، دوسرے قوموں سے زیادہ. اور اس کی ایک وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت دوسرے قوموں کی یا پچھلے قوموں کی بالکل نقش قدم پر چلے گا، ناپ کے، جیسے کسی کا پیر ناپ کے جو چلتا ہے، اس کے نشان پر جو ہے پیر رکھ کے چلتا ہے، اسی طرح چلے گا. یہاں تک کہ اگر وہ کسی گفا میں اگر گھسا ہو تو وہاں بھی گھسے گا. اور ایک بات بھی فرمائی کہ یہاں تک کہ اگر کسی یہود نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو یہ امت بھی کرے گی. ہماری خصلت میں یہ ہے، اسی لیے ہماری عبرت کے لیے ان کا واقعہ بار بار بیان کیا. بنی اسرائیل اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ کسی وادی میں دیکھا لوگ ہیں. وہاں پہنچا تو ایک بہت بڑی مورتی ہے، اسٹیچو بنا ہوا ہے، وہاں اس کے جو ہے ان کا میلہ لگا ہے، وہ جو جشن منا رہے ہیں اور اس کی جو ہے پوجا کر رہے ہیں. ناقدرے ایسے لوگ، انہوں نے کہا یا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک مورتی بنا دیجئے، ہم بھی ایسے ہی پوجا کریں گے، بڑا اچھا لگتا ہے. کتنا درد ہو گیا ہوگا، کیسا تیر لگا ہوگا پیغمبر کے دل پر. کہتا ہے بت بنا کے دے دو ہمیں. ناشکرے لوگ، تم سمجھتے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے ایمان دیا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تک پہنچایا، اللہ کی پہچان دیا، اللہ کی معرفت دی، اور تم کہتے ہو یہ تو برباد ہونے والے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایمان کی ناقدری، پیغمبر کی ناقدری. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھائی
وہ جو میدان میں من و سلوا کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جنت سے ان کی روزی کا انتظام کیا تھا، اور صبح صبح اچھے گرم گرم حلوے اور جو ہے پرندے کا گوشت ان کو مل رہا تھا۔ تو وہ گئے ایک دن، کہا یا موسیٰ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیاز، دال، لہسن کھانے کے کچھ انتظام کر دیں، یہ کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے، یہ کیا حلوہ اور بٹیر کھاتے کھاتے ہم تنگ آ گئے۔ یہ ناشکرے لوگ تھے۔ انہی کی ناشکری میں آج کے اس حساب سے بالکل یہ واقعہ جو ہے آج کے حالات کے حساب سے بالکل اس پر جو ہے عبرتناک ہے، اور اس پر ہمیں بہت غور کرنی چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، فرمایا موسیٰ یہاں پر چلے آ، میں آپ کو شریعت دیتا ہوں، میں آپ کو کتاب دوں گا، زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل دے دوں گا، تاکہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، یہ بنی اسرائیل جب وہاں سے بھاگ کے آئے تھے تو فرعونیوں کے زیورات یہ چرا کے لے کے آئے تھے۔ اس کو پتہ چلا، سامری کو، یہ جادوگر تھا، اس جادوگر کو جب پتہ چلا، اس نے کہا کہ بھائی جتنے زیورات ہم نے لائے ہیں اس کو آگ میں ڈال دو، یہ غلط لائے ہیں ہم نے، اس کو آگ میں ڈال دو۔ بہت بڑے اس میں الاؤ جلایا اور اس میں جو ہے سارا زیورات ڈال دیا، تو ان کے پاس کوئی مٹی تھی، وہ مٹی اس میں ڈالا، اس کو ایک بچھڑا بنایا، اور وہ بچھڑا ایسا تھا کہ اس کے منہ میں جب ہوا جاتی تو وہ آواز نکلتی، ہاں ہاں کر رہے ہیں۔ اب کہا دیکھو بھائی موسیٰ اللہ کو ڈھونڈنے وہاں چلے گئے، یہ اللہ یہ بول رہا ہے، دیکھو، بس سب اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہاں پر اس موسیٰ علیہ السلام میں مختصر کر کے یہ کہہ رہا ہوں، جو موسیٰ علیہ السلام اصل میں مجھے یہ بتانا تھا، جب واپس آئے اور جب سارا قصہ معلوم ہوا، جن لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو تو سزا دیا اور ان سے کہا کہ تم توبہ کر لو، انہوں نے توبہ بھی کی، سزا بھی دیا، توبہ بھی کی، اور آخرت کے لیے وہ پاک ہو گئے۔ لیکن یہ جادوگر، اس کو جو ہے ان سے زیادہ سزا دینا چاہیے تھا ہماری عقل کے حساب سے، خطرناک سزا تو اس کو دینا چاہیے تھا، جس نے اتنے لوگوں کو جو اس نے گمراہ کیا اور اتنا خطرناک کام اس نے کیا۔ ایک پیغمبر کی امتی کو ان کے ہوتے ہوئے اس نے جو ہے اس حالت پر پہنچا دیا۔ ان کو قتل نہیں کیا، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو تو قتل ہوا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا، ان کو اور ایک سزا دی۔ اس سے پوچھا اے سامعین تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ بہت بڑا قصہ ہے، میں نے فرشتے کے جو ہے پیر کے نیچے کی مٹی میں نے لیا تھا، اس مٹی کو میں نے اس میں ڈالا تھا، اور وہ کچھ فن جانتا ہوگا تو اس کے ذریعے سے میں نے یہ کیا تھا، اور میرے نفس نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا۔ تمہاری سزا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہو لا مساس۔ اگر قرآن انگریزی میں ہوتا تو آج کی طرح آج کا یہی لفظ ہوتا کہ سوشل ڈسٹینسنگ۔ اللہ معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سزا اس کو دے دی کہ اگر کوئی اس کے پاس جائے، اس کو چھوئے یا وہ کسی کو چھوئے، بخار ہو جاتا تھا، سخت بیمار پڑتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بھاگتا تھا، دور سے کسی کو آتے دیکھا تو کہتا تھا میرے پاس نہیں آنا، لا مساس، مجھے چھونا نہیں، پتہ ہے کہ کیا حالت ہونے والی ہے، اگر مجھے کوئی چھوئے گا، کوئی مجھے چھوئے تو میرا کیا حال ہوگا، بھاگتے، جہاں آدمی دیکھا بھاگنے لگا، جہاں آدمی دیکھا بھاگنے لگا، یہاں تک کہ آبادی سے بالکل ہی دور جا کے رہنا پڑا اس کو، کسی جنگل میں جا کے لوگوں سے بالکل دور۔ انسان جو ہے وہ کیا ہے، سوشل اینیمل ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے بغیر تو جی ہی نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی ہی انسان سے ہے، ہم تو انسان ہی کے سہارے ہیں، انسان ہی سے ہمارا سارا مسئلہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی سے محبت ہے، کسی سے تعلق ہے، کسی سے کوئی جو ہے کھیتی کرتا ہے، کوئی جو کاروبار کرتا ہے، کوئی جو کچھ کرتا ہے، اسی سے جو ہے ہمارا معاشرہ چلتا ہے۔ اب انسان کو جب الگ کر دیا جائے ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟
اس کا جرم کیا تھا؟ بچھڑے کو اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور کہا کہ یہ خدا ہے۔ آج پوری امت جو ہے دولت کو خدا بنا کر کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسی سامری کی طرح ہم کو دیا ہے کہ اب تم بھی کہو لامساس، ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینس، میرے پاس نہیں ہے نا، بالکل سیم جو سزا اس کو دیا ہے وہ یہی دیا ہے۔ اور لامساس کا جو عربی لفظ ہے، اس کو اگر انگریزی میں لایا جائے تو اس سے زیادہ بامعاورہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، لامساس۔ یہ ناقدری جو ہم سے ہو رہی ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے یہ عرض یہ کرنا ہے کہ ہم ایمان کی جو ناقدری کر رہے ہیں، ایمان کی جو ناقدری ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کی جو ناقدری ہم کر رہے ہیں، اس کی سزا میں یہ ساری آفتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ اور یہ آفت جو آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی عذاب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس قوم کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے تضرع کرے، روئے دھوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو بدل دے، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لیتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر عذاب آنے کے بعد آدمی اور زیادہ سرکش ہو جائے، وہ توبہ کرنے کے بجائے باغی ہو جائے، وہ اطاعت کرنے کے بجائے نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے جو ہے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرے، اس موقع سے سبق لیں اور جو ہے ایمان کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ ہمارے ایمان کا جو تقاضا ہے، اللہ نے جو امت محمدی بنایا، تو اس امت محمدی ہونے کا جو تقاضا ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں جس کی تفصیل میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، تو یہ ذمہ داریاں ہم پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے اور جو ہے اس موقع کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔